دین حق کا ہے ولی، دین حق کا ہے ولی۔ ہم آستانہ عالیہ بنگالی شریف پر قائد ملت اسلامیہ، قائد عوام، قائد جمہوریت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، چیئرمین پاکستان عوامی تحریک کو دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، چیئرمین پاکستان عوامی تحریک کو آستانہ عالیہ بنگالی شریف تشریف لانے پر دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آقا پیر سید امام علی شاہ صاحب، پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب، پیر سید جابر علی شاہ صاحب، پیر سید جابر علی شاہ صاحب، آستانہ عالیہ بنگالی شریف سجادہ اسی کے ساتھ پیر سید مخدوم بادشاہ صاحب کو بھی اپنی محفل میں تشریف لانے پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ رحمت کے در کھولتا ہے، ایک جادو سا چھا جاتا ہے جب میرا قائد بولتا ہے۔ یہ قائد میرا قائد ہے، یہ قائد سب کا قائد ہے، جو دھڑکن الفت کی ان دین جلائے رہتا ہے، جو سینہ سینہ طیبہ کی تصویر سجائے رہتا ہے، جو بکھری بکھری ظلمت کو پر نور اجالا دیتا ہے، جو یہ دنیا والے کیا جانے اسے ناز سے کس نے پالا ہے،
ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو اپنی اپنی روحوں میں انجیل جلانے آئے ہیں، کچھ درد سنانے آئے ہیں، کچھ دین جلانے آئے ہیں۔ وہ لوگ حسد جو کرتے ہیں، اگر روک سکے تو روک بھی لے، پر خوشبو بھی کب رکتی ہے؟ جو آقا آقا بولتے ہیں وہ طوفان سے کب ڈولتے ہیں؟ یہ جذبے بڑھتے جائیں گے، یہ رستے کٹتے جائیں گے، ہر گھر کے آنگن آنگن میں ان دریا دیکھیں گے، جب باطن ظاہر چمکے گا، ہر مشرق مغرب ہر جانب جب میرا باہر چمکے گا۔ تشریف لائے ہیں چیئرمین پاکستان عوامی تحریک، اپنا خطاب دل نواز فرمائیں گے جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری۔ چلے جاؤ۔ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام پیر سید جابر علی شاہ صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ بنگالی شریف، محترم پیر سید مخدوم عباس شاہ صاحب سرپرست اعلیٰ، محترم صاحبزادہ ضیاء محمد شاہ صاحب، محترم پیر سائیں شبیر شاہ صاحب دربار عالیہ کلیام شریف، دیگر جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، خلفاء طریقت، اہل محبت اور صاحبان نسبت، الحمدللہ تعالی آج کا اجتماع نسبت کا اجتماع ہے۔ جس میں ہزارہ کی تعداد میں مرد اور عورتیں، اسی طرح کثیر تعداد میں دربار عالیہ بنگالی شریف کے اولیاء سے، صلحاء سے، صاحبان مزارات سے استفادہ، اقتسام فیض، اس درگاہ میں حاضری خود باعث سعادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس اجتماع میں عرس مبارک کی تقریر سعید میں جو بات، جو نکتہ اور موضوع سمجھانا چاہتا ہوں وہ موت کی حقیقت ہے۔ اور قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، میرا دل دربار عالیہ بنگالی شریف کے جملہ مشائخ کو، صاحبزادگان کو، پیران کرام کو اکٹھا دیکھ کر میرا دل خوش ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ محبت، موافقت اور یگانگت ہمیشہ قائم رہے، یہ دربار اور سلسلہ ہمیشہ آباد رہے، شاداب رہے،
اور ان بزرگوں سے وابستہ لوگ اور اس سلسلے سے نسبت رکھنے والے لوگ، اسی طرح دیگر اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے جملہ سلاسل سے نسبت رکھنے والے لوگ اپنی نسبتوں پر قائم دائم رہیں، آمین، اور دنیا اور آخرت میں یہ نسبتیں انہیں سنبھالے رہیں۔ عام لوگوں کی موت، عام لوگوں کی وفات مرگ ہوتی ہے، اللہ کے ولی کی وفات شادی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، اس لیے جن کی مرگ ہو جاتی ہے انہیں افسوس کے 2-4 دن کے بعد عمر بھر کوئی یاد نہیں کرتا۔ مرگ جو ہو گئی، جن کی وفات شادی میں عرس میں بدل جاتی ہے، وہ قیامت تک یاد کیے جاتے ہیں۔ اور ان کے مزارات پر پھر مبارکبادی کے پھول چڑھائے جاتے ہیں، سبحان اللہ، چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس دن اس صاحب مزار کی شادی ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ ان کی وہ شادی ہوتی ہے جس میں انہیں محبوب حقیقی کی ملاقات ہو سکتی۔ سبحان اللہ، اب آیہ کریمہ جس کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر جان، ہر شخص موت کا محض ذائقے سے تعلیم کیا، ذائقہ۔ اور اتنی بات آپ سب سمجھتے ہیں کہ ذائقہ کسی بھی مستقل شے کا نام نہیں ہے۔ ذائقہ ایک عارضی کیفیت ہے، یہ کیفیت ذائقے کی آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ہر شخص موت کا ذائقہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو ٹھہرنے کے لیے نہیں آتی، اگر مستقل ٹھہرے تو وہ ذائقہ قرار نہ پائے، چونکہ اس کو ذائقہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے موت مستقلاً نہیں ٹھہرتی، آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ایک جھونکے کی طرح۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں، کوئی پھل کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، کوئی ذائقے والی چیز ہے، تو بتائیے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ذائقہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ وہ جس سے خوشبو آتی رہے، ذائقہ کب تک رہتا ہے؟ تھوڑی دیر رہتا ہے، اور پوری کر لیں تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ذائقہ آپ ہر روز دیکھتے ہیں تھوڑی دیر رہتا ہے اور کولی سے ختم ہو جاتا ہے، بس سمجھ لیں موت کا ذائقہ بھی اتنی دیر کے لیے آتا ہے، اور جب آپ اس کو قبر میں رکھ کر چلے جاتے ہیں تو ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ موت وہاں سے ایک نئی حیات، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ پر موت آئی تو ہماری طرح آئی، حالانکہ میں یہ بات بتا دوں کہ عام شخص کی موت بھی ذائقہ بن گیا۔ موت کسی شخص کو مٹا نہیں سکتی، اللہ، موت کسی شخص کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ موت زندگی کی انتہا نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ موت زندگی کی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے پیدائش زندگی کی ابتدا نہیں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ پیدائش
سے زندگی کی ابتدا ہے، نہ موت سے زندگی کی انتہا ہے۔ انسان پیدائش سے پہلے بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، اسی طرح انسان موت کے بعد بھی ہوتا ہے۔ بے شک، تو فرق کیا ہوتا ہے کہ پیدائش سے پہلے انسان وہاں تھا، پیدائش کے بعد یہاں، موت سے پہلے انسان یہاں تھا، موت کے بعد وہاں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیدائش آمد ہے، موت رفت ہے۔ یہ ایک سفر ہے، ایک گھر ہے، دنیا ایک گھر کا نام ہے۔ ایک شخص اس دروازے سے تھوڑی دیر کے لیے داخل ہوا، پیدائش کے دروازے سے سبحان اللہ، داخل ہوا، کچھ دیر اس نے اس گھر میں قیام کیا، اور پھر دوسری سمت دروازے سے وہ چلا گیا۔ اللہ، تو گھر میں آنے پر وہ بندہ تخلیق نہیں ہوا، وہ پہلے کہیں تھا تو آیا۔ سبحان اللہ، اور موت کے بعد اللہ، وہ کہیں گیا، موت کے بعد اس نے ہونا تھا تو موت کے دروازے سے گزر کے چلا گیا۔ تو پیدائش آنے کا نام ہے اس دنیا میں، موت اس دنیا سے جانے کا نام ہے۔ اب کتنے نادان ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ موت سے بندہ ختم ہو گیا۔ اللہ، کتنی بڑی نادانی! اگر بندہ موت سے ختم ہو جائے تو پھر قبر میں نکیرین اس سے سوال کیوں کرے؟ سبحان اللہ، جو ختم ہو چکا ہے اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے؟ سوال تو اسی سے کرتے ہیں جو آپ کا سوال سن سکے۔ اللہ، اللہ، سبحان اللہ، ارے بھائی بہرا ہو نا، بہرا ڈورا پتا ہو کہ نہیں سنتا تو اس سے بھی سوال کوئی نہیں کرتا، کیونکہ سیر کھپانا ہے اس میں سوال کو سیر کھپانا ہے نا، نہ سننا نہ جواب دینا۔ تو بہرے سے سوال کوئی نہیں کرتا۔ ایک آدمی بے ہوش ہو، پاگل ہو، دماغ ٹھیک نہ ہو، اس سے سوال کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ پتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئے، نہ سمجھنا نہ جواب دینا۔ اتنی سمجھ تو آپ کو بھی ہے کہ جو سن نہ سکے، جو سمجھ نہ سکے، جو بول نہ سکے جواب دے، اللہ، آپ اس سے سوال نہیں کرتے، تو کیا اتنی سمجھ آپ کے رب کو اور اس کے فرشتوں کو بھی نہیں؟ اللہ، وہ بھیج رہا ہے فرشتوں کے جاؤ سوال کرو، سبحان اللہ، نہیں جانتا کہ یہ تو مر چکا ہے۔ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ، تو بنگالی شریف والوں نے بھیجا ہے؟ نہیں، اللہ، مولانا صاحب نے بھیجا ہے؟ نکیرین کو میں نے بھیجا؟ جی اللہ بھیجا۔ چلو ہمارے بھیجنے پر تو کوئی اعتراض کر دے گا جو بنگالی شریف والوں کو نہیں مانتا، مجھے نہیں مانتا، کسی اور کو نہیں مانتا، وہ کہے گا ٹھیک ہے غلط بھیجا، مان لیا بھئی یہاں تو رب نے بھیجا ہے، سبحان اللہ، اللہ، اللہ نے بھیجا ہے ملائکہ کو، اور ہر وقت بھیجتا رہتا ہے، ہر وقت بھیجے رہ جائے جاتے ہیں کہ ان سے پوچھو، سوال کرو اور فیصلہ اس کے جواب کرو۔ سبحان اللہ، فیصلہ اس کے جواب اس کا مطلب ہے جس قبر والے سے، مرنے والے سے سوال ہو رہا ہے وہ سنتا بھی ہے، جس سے سوال ہو رہا ہے وہ سمجھتا بھی ہے، اور جس سے سوال ہو رہا ہے وہ بولتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، تو جو سنے بھی، سمجھے بھی، بولے بھی، وہ مردہ کہتے ہیں۔ اگر سمجھنے، سننے، بولنے والا مردہ ہے تو پھر آپ ہی مردہ۔ بے شک، بات کیا ہے؟ لہذا ایک عام انسان بھی مر کے ختم نہیں ہوتا، چونکہ اس سے پوچھا جاتا ہے تو چیز جائے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ کیوں مر کے وہ کیوں مردہ ہو گیا؟ اور ایک بات یاد رکھ لیں، مرنا اور مردہ ہونا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ یہ دو، ہم چونکہ ڈھکوسلے پر چلتے ہیں نا زندگی، علم سے تو غرض نہیں، شعور سے غرض نہیں۔ ہم نے کہا جی مر گیا،
اچھا ٹھیک ہے مر گیا تو چلو مک گیا ختم ہو گیا. یہ ہماری پنجابی کے ٹپوس میں مرا ضرور مگر مردہ نہیں. سبحان اللہ. اس پر قرآن کا بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے, اللہ سبحان اللہ, جو لوگ اللہ کی راہ میں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے, تسلی ہو گئی نا کہ مارے گئے, مر گئے, تسلی ہو گئی نا. فرق اتنا ہی ہے نا کہ اللہ کی راہ میں, دنیا کی راہ میں نہیں مرے, بسم اللہ, مال و دولت اور حرص کی راہ میں نہیں مرے, یار کی راہ میں. ہائے ہائے سبحان اللہ. کسی دنیاوی کار میں نہیں مرے, طلب یار میں ہائے ہائے سبحان اللہ. فرق اتنا ہے, اسی فرق سے ہی تو آگے سارے فرق پیدا ہو گئے. اللہ بے شک. فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ مر تو وہ گئے. جو شہید ہوتے ہیں مرے ہیں یا نہیں مرے؟ مرے. اگر مرے نہیں تو شہید کیسے ہو؟ اللہ سبحان اللہ. بولیے نا, اگر مرے نہیں تو شہید ہو سکتا ہے, تو آپ غازی کہیں گے. جو نہ مرے وہ غازی. تو شہید کون ہوا؟ جو اللہ کی راہ میں مر گئے. اللہ کی راہ میں مارے گئے تو وہ مرے, یہ تو ثابت ہو گیا. اب مر کے اللہ کہتا ہے ان کو مر جانے کے بعد ان کو مردہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن سے پتہ چلا کہ مرے ہیں اور مردہ نہیں. سبحان اللہ. اب اس کے بعد کوئی مزید سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں. مرے ہیں مردہ نہیں, تو یہ نظام موجود ہے. سبحان اللہ. یہ نظام موجود ہے. تو کیا وجہ ہے؟ وہ جو تلوار چلی یا گولی لگی, اس پروسیس نے انہیں مر کے بھی زندہ کر دی. مرے تو صحیح مگر مردہ نہیں ہوئے. یہ وجہ کیا بنی کہ مر کے بھی مردہ نہ ہوئے؟ کس شے نے اللہ انہیں مر کے بھی مردہ نہ ہونے دیا؟ سبحان اللہ. اب اس اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ وہ شے آئیے اس کی تلاش کریں, تحقیق کریں, تعین کریں کہ کون سی شے ہے جس نے انہیں مر کے بھی مردہ نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ. ایک شخص بولا وہ جی عام آدمی تو چارپائی پہ مرتا ہے, وہ تلوار سے مرا اس لیے مردہ نہیں ہو. یہ درست بات ہے؟ تلوار سے مر جائے تو مردہ نہیں ہوتا جی. اگر آپ کو کوئی آ کے تلوار سے مار جائے تو مردہ نہیں ہوگا. ایک نے کہا جی گولی لگی اس لیے مردہ نہیں ہوا, دوسرا تو بخار سے مرا, وہ تپنال مرے اس واسطے مردہ ہو گیا. تو انہیں گولی لگی اس واسطے مرتے بھی زندہ ہے. کبھی ایسا ہوتا؟ نہ گولی مر کے زندہ کرتی, نہ تلوار مر کے زندہ کرتی. تو قرآن کہتا ہے یقتل فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. تلوار کی دھار اس کی موت تو زندگی میں نہیں بدل گئی, اور تلوار کی دھار نے اسے مار کے زندہ نہیں کیا. تلوار کی دھار نے تو اسے مار دیا تھا, نگاہ یار نے اسے مار کے زندہ کیا. اللہ اکبر. تلوار کی دھار نے تو اسے مار دیا. یقتلو کا کام تو تلوار کی دھار نے کیا, گولی بندوق تلوار نے کیا یقتلو, اور لا تکونوا اموات یہ نگاہ یار نے. سبحان اللہ جی. اب فرق یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ مرتے ہیں وہ گولی تلوار یا بخار سے مرتے ہیں. گولی سے تلوار سے یا بخار سے مرتے ہیں. سبب ظاہراً اللہ والوں کا بھی اسی طرح کا بنتا ہے, مگر وہ گولی تلوار بخار بہانہ ہوتا ہے, وہ نگاہ یار. سبحان اللہ. مرتے بخار سے ہیں اور زندہ ہوتے نگاہ یار. اب جن کا وہ یار ہوتا ہے وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو بے یار و بیکار ہوتا ہے وہ مر کے مردہ ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سامنے اولیاء
شریف آستان آریا بنگالی شریف ان کو کئی بہت سے لوگوں کو کیا پتا کہ یار کیا کیا کرتا ہے. کوئی یار والا ہو تو پتا چلے کہ یار کے کار کیا. وہ کسی نے سرائے کی زبان میں کہا بسم اللہ اے ملا نہیں کہیں کار دے. اے ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار. نہ جانن تو یار کے شیوے نہیں جانتے وہ کسی کار کے نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ جہاں آئے بیٹھے ہیں جن کا عرس ہے یہ یار کے شیوے جانے اس لیے یہ مرے نہیں پروسیس ہوا. موت آئی مرے پر مر کے زندہ ہو گئے. وہ موت آئی ان کو چھو کے چلی گئی. موت آئی چھو کے چلی گئی. اور میں کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بعضوں کو تو موت دبوچ لیتی ہے. موت دبوچ لیتی نرخے میں لے لیتی ہے. وہ تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مشکل سے مرتے ہیں. جن کو موت نے دبوچ لیا ان کا مرنا بھی ہے. اور کچھ وہ ہیں ذائقۃ الموت کی طرح موت آئی ان کو چھو کے چلی گئی ان کا مرنا بھی ہے. اور ایک اور قسم ہے میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے بھی ہیں کہ موت انہیں چھونے نہیں آتی چومنے آتی. جیسے زندگی کوئی شے ہے تو موت بھی تو کوئی شے ہے. سبحان اللہ. تو جب تک آپ زندہ رہے ساری زندگی تو زندگی ہی آپ کو چھوتی رہی. موت تو قریب سے نہیں گزری. موت کو چھونے کا موقع نہیں ملا. موت زندگی تو ساری عمر چھوتی رہی. موت نے تو ایک ہی بار چھونا. لہذا اللہ والوں کو جب چھونے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چوم کے چلی جاتے چوم کے چلی جاتے. اور جب انسان پھر اتنا ہی فرصت ہوتی ہے کہ آپ نے اسے سمجھا موت آ گئی غسل دے دیا کیا. اور ویسے بھی غسل دینا بھی مردوں کی نہیں زندوں کی علامت. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب فوت ہو گیا تو مردے کو میت کو غسل دو درست ہے. مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ تو مر گیا ہے. نہ اس نے اب نماز پڑھنا نہ ذکر اذکار کرنا نہ تسبیح کرنی. میں عام سوچ کی بات بتا رہا ہوں نا. عام سوچ جب عبادت تلاوت کرنی نہیں قرآن کو اٹھانا نہیں جب وہ تو مر گیا اور اس کو غسل دے کے پاک کرنے کی کیا ضرورت ہے. میری بات آپ سمجھیں. غسل اس لیے دیا جا رہا ہے پاک صاف سفید لباس پہنایا جا رہا ہے. تو جیسے موت سے پرانا لباس اتار دیا اللہ پرانا لباس اتار دیا تو آپ نے کفن کا لباس پہنا دیا. بس لوگوں اتنی حقیقت ہے موت کی کہ موت اور زندگی کے لباس جدا ہے. زندگی تھی تو سلا ہوا لباس تھا. موت ہوئی تو انسلا لباس آ گیا. سلا لباس قید کی علامت ہے. اللہ سلا لباس قید کی علامت ہے. سی کے اس کے اندر آپ آ گئے اب نکل نہیں سکتے. کوئی کھینچ سے اتارے گا تو نکلے گا. سلا لباس قید کی علامت ہے. انسلا لباس آزادی کی علامت. سبحان اللہ جی. یہ ہوا کہ مبارک ہو تمہیں تو قید سے چھوٹا. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے کر گئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ بنگالی شریف ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب. زندگی کی قید سے چھوٹے ہیں. زندگی یہ قید ہے. زندگی یہ قید ہے. بیوی کا گورکھ دھندا قید. بچوں کے فرائض ذمہ داریاں گورکھ دھندا قید. رشتہ داروں کے مسائل معاشرے کے مسائل روزگار کے مسائل صبح شام بیوی بچوں گھر والوں کو کھانا مہیا کرنا یہی مسائل جس میں 14.5 کروڑ غریب مر گئے. یہ زندگی کی کتنی قیدیں ہیں.
تو زندگی قید ہی قید کا نام ہے. اور انسیدہ لباس اٹھا کے کفن چڑھا دیا، اعلان ہو گیا مبارک ہو تمہیں آزادی. سبحان اللہ. اللہ والوں کی آزادی ہو جاتی ہے، اپنے گھر جاتے ہیں. جتنا عرصہ زندگی میں رہے تب تک اس زندگی میں، تب تک پردیس میں رہے. سبحان اللہ. زندگی کی قید چھوٹی، دیس میں چلے. سبحان اللہ. دیس کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے آیا تھا. سبحان اللہ. اللہ والوں کا اور روح کا وطن یہ نہیں ہے بابا، یہ جسم کا وطن ہے. اس جسم کا گوشت پوست کا وطن ہے. کبھی سوچا اس جسم کے پنجرے کے اندر جو پرندہ ہے بڑا خوبصورت، روح اس کا تو وطن یہ نہیں ہے، وہ تو کبھی بھی زمین پر پیدا نہیں ہوا. تو جسم کا وطن یہ، روح کا وطن ہو. تو جب سے روح زمین پر آئی قید میں رہی، سبحان اللہ. پھر بدن سے جدا ہوئی تو آزاد ہوئی. تو موت آزادی کا نام. سبحان اللہ. موت آزادی کا. اور اتنی دیر یہ فاصلہ رہا کہ آپ نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ اٹھایا، دفن کر دیا، نماز پڑھائی اور دفن کر دیا. بس دفنا کے گئے. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث ہے، سیاست دفنا کے ہٹے، آپ نے مٹی ڈال دی، یہی سمجھا نا کہ مر گیا. مٹی ڈال کے ہٹے. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب ہٹتے ہیں مٹی ڈال کر قبر پہ، تو ابھی وہ قبر والا آپ کے قدموں اور جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے. یہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب حدیث کے الفاظ سنیں، یسمع قرع نعالہ، حج پیچھے ہٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ بھی سن رہا ہے. چنگا بھلا جیندہ جاگدا بندہ ہوئے، انہوں ٹویا کھٹتے اس کسی ٹوئے کسی بولے وچ بند کرو، اتنے مٹی چ سٹو، چنگی بھلی جتنی قبر تے سٹی دی ہے. اس بعد ٹوڑتے رکھو چنگے بھلے جیندے جاگدے بندے نوں تھوڑی جتیاں دی آڑ دی آواز نہیں آندی. جیندے جاگدے نہیں آندی تے اور جتیاں دی آواز پہ سندا یہ بھی مردہ، اج بھی مردہ ہے. تھوڑی جتیاں دی آڑ بھی سندا ہے. پیمانے بدل گئے نا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مر رب تیرا رب. اشارہ نہیں کرتے، سوال آؤٹ نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہے اشارہ میں کوئی پہچان ہے، سیدھا سوال کرتے ہیں تیرا رب. جواب آ گیا نہیں آیا نہیں آیا. اور دوسرا سوال کرتے ہیں ما دین، تیرا دین کیا ہے. اگر معرفت اس کو ہے دین کی، دین کے لیے کچھ زندگی میں کیا تھا تو بتا سکے میرا دین یہ ہے. اور اگر ساری زندگی دین کے لیے کیا ہی نہیں کچھ، نہ اللہ کے لیے کیا نہ دین کے لیے کیا، تو نہ اللہ کو پہچانے گا نہ دین کو پہچانے گا. تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، تو اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی کی شان میں کیا کہا کرتا. ہم جب دیکھیں نا تین سوال ہیں، تینوں کی عبارت پہ غور کریں، تینوں کی عبارت پہ غور کریں. جب اللہ اور دین کا سوال کیا کوئی اشارہ نہیں کیا. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا تو سوال میں جن کا پوچھ رہے ہیں ان کا نام بھی بتا دیا. سبحان اللہ. کرم نوازیاں دیکھیں، نام بھی بتا دیا. سبحان اللہ. ایک سہولت پیدا کر دی کہ کسی نہ کسی سبیل سے بندے میرے محبوب کو پہچان لے. سبحان اللہ. میرا پار سبحان اللہ. مدد بھی کر دی، نام بھی بتا دیا. اور اگر نام تک سن کر کوئی پہچان نہ سکا اس کا مطلب ہے اسے کوئی نسبت ہی نہ تھی، اسے کوئی نسبت ہی نہ تھی. جسے کوئی نہ کوئی کسی سطح کی نسبت تھی بار کہے مصطفیٰ سے،
تو اللہ پاک اسے نام سوال کے اندر اس لیے بتا رہا ہے، اور نام ہی نہیں، اس ہستی کے بارے میں ادھر نام بتا رہا ہے، ادھر پردہ اٹھا کر دیدار کر رہا دین کا سوال کیا تو کلمہ شریف، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، کوئی پلیٹ سامنے نہیں لگائی جس سے دین کا جواب دینے میں اسے آسانی ہو جائے۔ جب اللہ نے اپنا سوال رب کا کیا تو کوئی عرش، کوئی آسمان، کوئی فرشتے کو منظر نہیں دکھایا کہ رب تک پہنچنے میں کوئی آسانی ہو جائے، نہیں، سادہ سوال کر دیے۔ جب اپنے محبوب کا سوال آیا تو ادھر نام بتا دیا، ادھر پردہ اٹھا کر دیدار کرا دیا۔ بدبخت اگر اب بھی پہچان نہ سکے تو تجھے کوئی نسبت ہی نہ سکے۔ یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ نسبت والوں کے لیے، نسبت والوں کے لیے ہے، جسے کچھ نہ کچھ نسبت ہو بار کہے مصطفیٰ سے، اولیاء کے ذریعے، اہل بیت اطہار کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، یہ نسبتیں ہیں۔ جسے آقا کی بارگاہ میں نسبت ہو، کوئی نہ کوئی نسبت ہو، وہ اس سہولت کے بعد اگر عمل میں کمزوری بھی ہوگی تو اس سہولت کے بعد تو پہچان ہی دے گا۔ تو لوگوں، اس مقام پر فرق ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ سہولت دے دی گئی اور وہ بھی پہچان پھر بھی پہچان نہ سکے۔ تین قسموں کے لوگ پہچان نہ سکے، کچھ تو وہ جو پہچان نہ سکے ان کے لیے عذاب قبر کا اعلان کر دیا۔ ایک قسم یہاں سے عذاب قبر شروع ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہچان لیا، سبحان اللہ، انہیں نسبت تھی، کوئی نہ کوئی نسبت حاصل تھی، خوشبخت تھے، ایک تعلق تھا، اطاعت تھی، اتباع تھی، محبت تھی، توسل تھا، پیروی تھی، غلامی تھی، اور پھر ایک نسبت اور تعلق تھا، رشتہ تھا، پہچان نہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایسے بھی ہوں گے اور بعض ثبوت ملتے ہیں کہ کچھ تو وہ ہوں گے کہ جو پہچان لیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جب ملائکہ پوچھیں گے صاحب قبر سے بتا، پردہ اٹھا کر یہ کون ہے، تو تاجدار کائنات آگے بڑھ کر فرمائیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ دوستو، جن کی پوری زندگی نسبت رسول کی فنائیت میں گزری ہو، جن کی زندگی فنا فی اللہ کی نسبت میں گزری ہو، فنا فی رسول کی نسبت میں گزری ہو، اتباع رسول، اطاعت رسول، غلامی رسول، تعلق رسول کے اندر پوری زندگی فنا ہونے میں گزری ہو، جس کا لمحہ لمحہ دیدار مصطفیٰ میں گزرا ہو، لمحہ لمحہ امر مصطفیٰ کی تعمیر میں گزرا ہو، دین مصطفیٰ کی نوکری میں گزرا ہو، نظام مصطفیٰ کا علم اٹھانے میں گزرا ہو، مصطفیٰ انقلاب کی خدمت میں گزرا ہو، حضور کا دین زندہ کرنے میں گزرا ہو، حضور کی امت کی خدمت میں گزرا ہو، دین اسلام کا جھنڈا اڑانے میں گزرا ہو، جس نے تن من تن مصطفیٰ میں قربان کر لیا ہوگا، وہ امید رکھے کہ جب قبر میں سوال کا وقت آئے جو ساری زندگی حضور اور حضور کے دین پر لٹا کر گیا ہوگا، حضور کا کرم اس کو سنبھال لے گا۔ جب اس پر سوال کا وقت آئے گا تو بعید نہیں کہ مصطفیٰ ملائکہ کا ہاتھ تھام کر فرمائیں اب عمر بھر یہ مجھے پہچانتا رہا اور میری نوکری کرتا رہا، اب اس سے نہ پوچھو، اب میرا وقت ہے، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ انقلاب انقلاب مصطفی، انقلاب 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 مصطفی، انقلاب۔ اپنی پہچان سے نوازتے ہیں، اپنی عنایت سے نوازتے ہیں، رب کائنات اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، بغداد میں ان کا وصال ہوا۔ کیا؟ ان کا وصال ہوا۔
لوگ عمر بھر ان کو مجذوب اور دیوانہ اور خدا جانے کافر، ملحد اور زندیق تک کہتے تھے۔ وہ جب باتیں کرتے تھے نا مشاہدے کی، تو دیکھنے والا جس لئے گل کرتا ہے تو انہیں تو سمجھ نہیں نہ آتی، جرا ساری زندگی انہ رہا نابینا رہا، اس نے کے پتا کہ دیکھن کے جب وہ بات کرتے تھے دیکھنے والے تو لوگ انہیں زندیق کہتے ملحد کہتے تھے۔ ان کی وفات کا وقت آیا، کسی کو ان کے مقام و مرتبہ کا پتہ نہ چلا، وفات کا وقت آیا تو اس رات شہر بغداد کے 24 اور بعض روایتوں میں 40 اولیاء اللہ کو تاجدار کائنات کی جاتا سبحان اللہ بے شک دیکھ رہا 24 یا 40 اولیاء اللہ کو زیارت ہوئی۔ ہر ایک نے پوچھا آقا کیسے تشریف آوری؟ فرمایا میرا ذوالنون فوت ہو گیا، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے سبحان اللہ اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا۔ اور ان کی کتب میں سیرت میں آتا ہے کہ جب حضرت ذوالنون مصری کا جنازہ ہوا تھا، سخت گرمیوں کے دن تھے، گھر سے لے کر جنازگاہ تک اور قبر کے دفن تک پورے خطہ ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں چیلوں اور ابابیلوں نے آ کے سایہ فگن ہو گئی، ایک سائبان اتر گیا تھا چیلوں، وہ بھی دیدار کے لیے آئی تھی۔ وہ بھی لوگوں جو اللہ کی پہچان میں آ جائے، سبحان اللہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول اپنی پہچان میں لے لے، پھر اسے پرندے بھی پہچان لیتے، سبحان اللہ بے شک بے شک اسے پرندے بھی پہچان لیتے۔ انسان نادان نہ پہچانے تو نہ پہچانے، اسے جانور بھی پہچان لیتے، سبحان اللہ اسے جانور بھی بغداد کے ایک ولی تھے، ان کا وفات ہوئی، کسی کو معلوم نہیں تھا وفات کا، رات کا وقت، صبح ایک اللہ کا ولی گزر رہا ہے، اس کا نام تھا، ننگے پاؤں چلتے تھے، حضرت بشر حافی، میں نے کئی بار ذکر کیا، میرے تصوف کے دروس میں کثرت سے ذکر ہے۔ صبح اللہ کا ولی شہر بغداد میں گزر رہا، اس نے دیکھا ایک گلی میں گوبر ہوا پڑا، جی گوبر، وہ رو پڑا۔ شہر بغداد کے لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے؟ فرمانے لگے کہ بشر حافی چل بسا۔ بے شک بے شک انہوں نے کہا آپ نے کسی نے آپ کو خبر دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس جانور نے خبر دی۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جب تک چونکہ خدا کا یہ ولی بشر حافی جوتا نہیں پہنتا تھا، ننگے پاؤں چلتا تھا، تو بغداد کے گلی کوچے میں کوئی جانور گوبر نہیں کرتا، جانور ادب کرتے تھے اللہ کے ولی کا بشر حافی۔ بے شک آج گوبر دیکھ کر خیال آیا کہ بشر حافی اللہ کو پیارا ہو گیا، تو لوگوں جانور ہوں، چیلے ہوں، ابابیل ہوں، وہ بھی پہچاننے لگے۔ سبحان اللہ حضرت پیر سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج عرس ہے، جن کی تقریب عرس میں ہم حاضر ہیں، یہ اسی طرز پر، اسی طریق پر اتباع رسول اور نسبت رسول میں فنائیت کا اور نسبت ابدیت میں اور تعلق باللہ میں فنائیت کا یہی عالم کہ جانوروں پرندوں کو بھی پہچان ہے۔ سبحان اللہ جب ان کی وفات ہوئی تو میں نے سنا ہے اور بہت سے لوگوں سے، اور بتاتے ہیں کچھ لوگ عینی گواہ بھی موجود بے شک بے شک اور اس کی فلم بھی موجود ہے، جب ان کی وفات ہوئی تو گھر سے لے کر کئی فرلانگ کا سفر مزار کی جگہ تک دفنانے تک 1000 ابابیلوں نے صاحبان بے شک بے شک تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر سید امام علی شاہ صاحب پیر سید عبداللہ شاہ صاحب پیر سید جابر علی شاہ صاحب آستان عالیہ بنگالی شریف ڈاکٹر محمد دار القادری صاحب ابابیل سایہ بھی ہیں۔ ان ابابیلوں سے مختلف کام لیا جاتا ہے، کبھی کسی لشکر کے ہاتھی مروانے کا کام لیا، سبحان اللہ کبھی اپنے ولی اور اپنے محبوب بندے کے اوپر سایہ کروانے، سبحان اللہ
فرق آ گیا نا مجھے. اور جب تک 3 دن کہتے ہیں مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم, 3 دن ان کا جنازہ رکھا رہا, زائرین زیارت کے لیے رہے, آتے رہے, اور 3 دن تک ان کا جنازہ سالم رہا, صحیح رہا. وہ صحیح کیوں نہ رہتا, وہ مرے ہوئے ہوتے تو صحیح رہا. وہ تو موت آئی تھی, چھو کر چلی گئی تھی. ذائقۃ الموت, ذائقہ چکھانے آئی تھی, آ کر چلی گئی تھی. وہ تو اللہ والے تھے, وطن جا رہے تھے, تیاری میں تھے, مست تھے, اور فرندے جن کا احترام کر رہے. سبحان اللہ. پھر اللہ کے ایسے ولی, پھر ابدالآباد تک یہ مزار ان کی سیج بن جاتا ہے, ان کی سیج بن جاتا ہے. تو حدیث میں ہے کہ جب ملائکہ کے سوال کے جواب میں وہ آقا علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے مومن, تو وہ پھر اس کے اوپر جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ملائکہ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں, نن کا نومتی عروج, بسم اللہ. سبحان اللہ. اب سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح, سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. اب دولہا ہی تجھے آگے جگہ, تو یہ تو قصہ ہی ہو گیا, یہ تو صحیح ہو گیا. اب سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. تو دلہن کہہ کر اس موت کے دن کو, موت کی رات اور موت کے لمحے کو عرس بنا دی. سبحان اللہ. نومت العروس. اب کہتے ہیں عرس کہاں سے نکلا, عرس اس حدیث مصطفیٰ سے نکلا. سبحان اللہ. شادی والی رات کی دلہن کی طرح سو جا, اس سے عرس نکلا. اور یہ پھول کہاں سے نکلے, تو بھئی دلہن کی سیج پر سارے کمرے میں سیج میں پھول ہی تو ڈالے جاتے. سبحان اللہ. بولیے نا, دلہا دلہن کی پہچان کیا ہوتی ہے بھئی, یہ دلہن کا کمرہ ہے, کیا پہچان ہوتی ہے, پھول اور سیجیں لگاتے ہیں, یہی تو پہچان ہوتی ہے. تو اگر آپ اور ہم کسی کو دلہن بنائیں تو پھولوں سے سجا دیں, اور کسی کو خدا دلہن بنا دیں اپنی ملاقات اور اپنے مثال کے سبب, تو اس کو سیجوں اور پھولوں سے نہ سجائیں, یہ کوئی انصاف کی بات. اس لیے پھول ڈالتے ہیں کہ یہ دن ان کی شادی کا دن ہے, اور شادی کے دن تو پھول برسائے جاتے ہیں. اور یہ خیال کہ مزار پہ آتے ہیں وہ تو مر گئے, تو آپ کو تو دیکھتے نہیں, وہ تو سو گئے, مر گئے, اب وہ کیسے آپ کی سنیں گے, کیا کرنے آتے ہیں. نہیں, وہ سو نہیں گئے, وہ سلائے گئے, سوئے نہیں. آرام فرما ہیں مگر سو, اس لیے کہ حدیث ہے, فرمایا سو جا. حدیث سے اخذ کیا بعض لوگوں نے, کہا دیکھو حدیث میں کیا جاتے ہیں سو جا, وہ تو اب سو گئے, آپ کیا لینے جاتے ہیں. اس حدیث سے بعض احباب کو مغالطہ کرتا ہے, وہ سو گئے. تو مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حدیث میں ہے اللہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا سو جا, وہ سو گئے, پھر سوئے ہوئے کے پاس کیا لینے جاتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, آپ نے تو سونا سمجھا نہیں. فرمایا سو جا. کیسا سونا, پہلی رات کی دلہن کا سونا. سبحان اللہ. پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. تو میں نے مولوی صاحب کو یہاں سے پکڑ لیا, یہاں میں نے کہا مولوی جی آپ بھی کبھی دلہا بنے ہوں گے. کبھی بنا تھا. میں نے کہا تو آپ نے اتنا تو دیکھا ہوگا کہ پہلی رات کی دلہن بھی کبھی سوتی ہے, دلہن سو جائے تو دلہن کیسی. میں کہ اگر آپ کی دلہن سو گئی تھی تو آپ کی صحت کا پتہ چل گیا کہ آپ کتنے صحت, پھر آپ ہی مردار تھے. تو شادی ناجائز تھی, ظلم تھا اس کا. دلہن اسی شوہر سے, پہلی رات کی دلہن تبھی سوتی ہے نا کہ اسے پتا ہو کہ یہ شوہر نہیں ہے. وہ دلہا پیار دینے والا, سبحان اللہ, ملاقات کے لیے آنے والا, تو دلہن کو انتظار نہ ہو, دلہن کو انتظار نہ ہو. ہاں وہ بہانہ, آنکھیں بند کر کے لیٹتی ہے, سوتی نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا استعارتاً تمثیلاً, پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. آنکھیں اللہ کے ولی کی اس طرح بند ہیں, بذرا سو جا, لوگ سویا سمجھیں. اور پھر فرمایا سونا اس لیے کہا کہ کوئی اور نہ جگائے, اور تیرا دلہا تیرا
बजरंग बली का रब होता है, मुस्तफा होता है। वो आते हैं, वो जाते हैं, गुरु प्रवास करती है। अरे ये तो शब जुदा शब है और ये यौम जुदा यौम है, इसलिए इसको यौम विसाल कहते हैं। सुभान अल्लाह। औरों की मर्द का दिन है, इनके विसाल मुलाकात का दिन है। औरों की मौत का दिन है, गमी का दिन है, इनकी शादी हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस निस्बत पे कायम रखे। और अब आखिरी बात पैगाम के तौर पर, किस शय ने इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया? सुभान अल्लाह। सुन ले, दुनिया में इन्हें इस मुकाम तक नहीं पहुंचाया। इमारत ने, माल दौलत ने, लूट मार ने, दुनिया परस्ती ने, हिर्स व हवस ने इन्हें इस मुकाम तक नहीं पहुंचाया। नहीं, ये सब कुछ उन्होंने नफ्स से निकाल फेंका तो इस मुकाम पर पहुंचे। हवस, हिर्स दुनिया, तलब दुनिया, तलब जाह, तलब मनसब, दुनिया परस्ती, शहवत परस्ती, नफ्स परस्ती, ये सारे पौधे जड़ से उखाड़ के फेंके, ये उसके हो गए तो तब वो इनका हो गया। और जब वो इनका हुआ, इन्हें उस मुकाम पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी राह पर अमल करना होगा। इन्हें मानने वालों, इनके नक्शे कदम पर चलना होगा। और नक्शे कदम पर चलने के लिए जिंदगी सिर्फ मस्जिद की नमाज के वक्त की जिंदगी नहीं है। इनकी जिंदगी सिर्फ मस्जिद में नेक न थे, ये 24 घंटे वैसे ही थे। 24 घंटे एक जैसे थे। हम मस्जिद में और होते, मजार दरबार पर और होते, बकिया जिंदगी में और होते। एक खाने में मजहब है और एक अलग खाने में सियासत है। एक खाने में दीन और नमाज है, दूसरे खाने में दुनिया, बिरादरी परस्ती, बिरादरी, दोस्ती, यारी, संगतें, पार्टियां, वो किस्सा है। हमने अपने दीन के टुकड़े कर दिए, अपनी जिंदगी के टुकड़े कर दिए, अपनी वफादारी के टुकड़े कर दिए, इताअत के टुकड़े कर दिए। रब ने कहा, बंदे जब तू एक जैसा नहीं रहा तो मैं तेरे साथ वैसा नहीं रहा। तो बंदा चाहता है कि रब का वैसा ही करम हो जो अपने औलिया अल्लाह के साथ होता है। तो बंदे को सारी मुतज़ाद इकाइयां खत्म करके एक होना होगा। जैसा मस्जिद में है वैसा बाहर भी हो, सुभान अल्लाह। जैसा मजहब में है वैसा सियासत में भी हो, जैसा इबादत में है वैसा मईशत, सकाफत और सियासत में भी हो। दीन और दुनिया, बिरादरी को कुछ पास कर दो। एक तरफ बिरादरी कह रही है इधर आओ, खुदा और मुस्तफा कह रहे हैं नहीं, मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह। तो जिसने मुस्तफा की बात छोड़ दी और बिरादरी की बात मान ली और तवक्को करे कि मौला तेरा मुझ पे बड़ा करम हो जाए, तूने वफादारी क्या की है? वफादार तो तू बिरादरियों का है, वफादार तो बिरादरी का है, वफादार तो पैसे टके का है, वफादार तो अपनी सियासी जमातों का है, वफादार तो दुनिया और मतलब और थाने कचहरी के कामों का वफादार। ये मेरे काम कराएगा। वफादारी तेरी और है और करम नवाजी तो किसी और जगह से मांगता है। नहीं बंदे, मुनाफिकत छोड़ दे, दो खलापन छोड़ दे, जाहिर और बातिन में एक हो जा, दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। फिर कह रहा हूं, दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। कहिए, दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। सरासर मोम या फिर संग हो जा। बंदे या फिर दुनिया का बंदा बन और खुदा और मुस्तफा से फिर वो उम्मीद न रख। और अगर खुदा और मुस्तफा से करम की उम्मीद रखनी है तो फिर बंदा भी खुदा और मुस्तफा का बन, जाहिर बातिन में बन, दीन और दुनिया में बन। एक कौल, एक अमल, एक जाहिर, एक बात। सुभान अल्लाह। इस फैसले का वक्त आ रहा है या नहीं? आ रहा है या नहीं? हम 55 साल से पाकिस्तान के 14.5 करोड़ अवाम मुनाफिकत की सजा भुगत रहे। बस बात खत्म हो गई। क्या मुनाफिकत की सजा
भुगत रहे हैं। ये हमारे अपने करतूतों का सिला है जो हमारे गले। आज जो बेरोजगारी है, महंगाई है, तबाही है, बर्बादी है, कत्ल गारत गरी है, लूटमार है, चूल्हे बुझ गई, इज्जतें लुट गई, तबाही हो गई, पूरे मुल्क की तरक्की रुक गई, लोग रोते हैं। ये किसी का कसूर नहीं, हमारे अपने गलत फैसलों का नतीजा, अपने करतूतों का कसूर है। मेरा दर्स ये है कि आओ 55 साल की जिंदगियों की कोताहियों गलतियों से माफी मांगो, तौबा कर लो, फिर इस तौबा को पूरे गुजर खान में, पूरे पाकिस्तान में फैलाओ। अल्लाह की सारी मखलूक में तौबा को फैला दो। और तौबा का मतलब बंदे जाहिर बातें में कोई न दुनिया में एक दुई खत्म कर दे, दुई खत्म कर दे। बस ऐसी तौबा को जिंदगी में अपना लो। खुदा और मुस्तफ़ा के करम, हजरत खाजगान बंगाली के सदके और खाजगान कलियाम के सदके और खाजगान अजमेर के सदके, खाजगान बगदाद के सदके, खाजगान नक्शबंद के सदके और या सुलहा के सदके अल्लाह के करम की सैराब आएगा। पाकिस्तान का, मुसलमानों का, अवाम का, गुजर खान का, आलम इस्लाम का मुकद्दर बदल जाएगा। अल्लाह ताला हुजूर इस्लाम के नारायण पाक की खैरात से हमें नवाजे और जिंदगी के फैसले सही तर्ज पे करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। فصعدا وسعيدا وطهدا وزبائر كرمان بن عوف وعبادة بن جراح أشد مبشرين الخلفاء الراشدين يا العالمين جسے کلام پڑھی اختتام خصوص حضور اکرم نبی مجسم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارکات جس میں قبول منظور فرما۔ سرکار کی صدقہ پاک سے صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء و عظام، شہداء، صالحین، صدیقین، شہداء خصوصاً شیخ عبدالقادر جیلانی میں روحانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ اس میں قبول منظور فرما۔ سرکار علیہ السلام کے صدقے سے جتنے ولی غوث قطب ابدال گزرے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سروردی، خصوصاً سید امیر کبیر علی ولی حمدانی کی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جتنا بھی میرے سواب میں کیا گیا ہے، جتنا بھی لوگوں نے پڑھا ہے، دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً اس کا ثواب حضور پیر سید امام علی شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید محمد عبداللہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید محمد حسین شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح میں سفر کا ثواب بچا۔ یا اللہ العالمین، حاضرین کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کو ثواب میں شامل فرما۔ یا اللہ العالمین، دنیا میں جو مسلمان فوت ہوئے ہیں ان کو بھی ثواب میں شامل فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، یقیناً تیری توفیق سے، تیری عطاعت سے، تیرے محبوب کے صدقے سے آئے ہیں، ان کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرما۔ ان کی دینی دنیاوی مقاصد پورے فرما، ان کی تکالیف دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پاکستان کو استحکام بخش۔ یا الہ العالمین، پاکستان میں اسلامی نظام نافذ فرما، نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما۔ یا الہ العالمین، اس ملک کو مستحکم فرما دے۔ یا الہ العالمین، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دنیا میں جہاں بھی کوئی جہاد میں مصروف ہے، فلسطین، کشمیر میں جہاں بھی مسلمان جہاد میں مصروف ہیں، ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاک سے نارائن پاک کا صدقہ نا پروفیسر صاحب جس مقصد کے لیے اٹھے ہیں، جس کاز کے لیے اٹھے ہیں، اللہ پاک نے نصفت اور نصرت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری دعا ان کے ساتھ ہے، اللہ پاک ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ اور جن لوگوں کی بھی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ پاک ان کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وآلہ بیتہ وطرته وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ شادی